أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم قرآن کریم انذار اور تبشیر کے تانے بانے سے بنی ہوئی ایک عجیب و غریب سنت ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں. بعض اوقات یہ تانا بانا نمایاں طور پر نظر آتا رہتا ہے. اب تبشیر شروع ہوئی اور اب انذار کا دھاگا آ گیا. اور بعض اوقات یہ بنتی اتنی باریک ہو جاتی ہے کہ ظاہری نظر اس کا فرق نہیں کر سکتی. اور بعض اوقات ایک ہی آیت میں انذار اور تبشیر دونوں اس طرح مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور کامل طور پر ان کا اتحاد نظر کو عجیب لگتا ہے. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اس بات کی ایک مثال ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. انسان جب ان عظیم ذمہ داریوں کی طرف نگاہ کرتا ہے جو اس پر ڈالی جاتی ہیں تو خواہ وہ کسی منصب سے تعلق رکھتا ہو, کسی حیثیت کا انسان ہو, اگر وہ باشعور ہے اور اگر وہ اپنے حالات کا جائزہ لینے کی اہلیت رکھتا ہے اور بصیرت رکھتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوگا
کہ میں ان ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کا اہل نہیں ہوں اور یہ ذمہ داریاں میری طاقت سے بڑھ کر ہیں. ایک زمیندار اب مزارع ہو یا مالک ہو وہ بھی نہ اس زمین کے تقاضے پورے کر سکتا ہے جو بحیثیت زمیندار اسے پورے کرنے چاہیے, اور اگر وہ اہلیت رکھتا بھی ہو تو بہت سی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں اور بے بس ہو جاتا ہے. ایک مزدور اپنی مزدوری کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا, ایک نگران تعمیر کی نگرانی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. غرضی کے اس سے بحث نہیں کہ کسی پر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی یا کتنی چھوٹی. انسان ایک بے بس چیز ہے, بے اختیار چیز ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ہر ذمہ داری جو انسان پر ڈالی جاتی ہے وہ اس کی طاقت سے بڑھ کر معلوم ہوتی ہے. خوف پیدا ہوتا ہے دل میں اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ادا کروں گا. دوسری طرف قرآن کریم کی اس آیت پر نظر پڑتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم الشان خوشخبری دی جا رہی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تو کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اور اس کی پاتال تک نظر ہے, اپنی ہر تخلیق کی کنہوں سے واقف ہے, اپنی ہر تخلیق کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے اور اس کے ان پہلوؤں سے بھی واقف ہے جو بطور خوبیاں اس کو وضعیت کی گئیں. ان دونوں پہلوؤں پر جس ہستی کی, جس علیم و خبیر ہستی کی نظر ہو, اگر وہ یہ کہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, تو یہ عظیم الشان خوشخبری ہے. اور گویا یہ پیغام ہے کہ تمہیں جو بوجھ زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں زیادہ بوجھ نہیں, تمہاری وسعت کے مطابق ہیں. یہاں ایک فرق کرنا ضروری ہے ورنہ مضمون الجھ جائے گا آپ کے ذہن میں. فرق یہ ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ انسان دوسرے انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ انسان اپنے اوپر اپنی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, کیونکہ یہ دونوں واقعات دنیا میں ہمیں روزمرہ ملتے ہیں. بسا اوقات انسان دوسرے انسانوں پر طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ ان بوجھوں تلے ٹوٹ جاتے ہیں اور تب بھی اس کام کا حق ادا نہیں کر سکتے. بعض اوقات انسان اپنی جان پر اپنی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال لیتا ہے. تو یہاں اس عام انسانی کیفیت اور انسانی حالات کا ذکر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ میں کسی انسان پر, کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. وہ انسان جو دوسروں پر طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے اور یہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں, وہ بھی دراصل اپنے ادعا میں خام ہوتے ہیں. ان کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, کیونکہ جب تک یہ جائزہ کوئی لینے کا اہل نہ ہو کہ کسی کی طاقت کیا ہے, اس وقت تک وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہوں یا طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اشتراکی ایک نعرہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق دو اور اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لو. یہ دونوں نعرے اسی پہلو سے کھوکھلے ہیں کہ ہر انسان کے مزاج, اس کے اندرونی حالات, اس کے ماحول, اس کا ماحول, اس کے ماں باپ کے مزاج کے اثرات, اس کے اپنی بعض کمزوریاں, بعض اس کے مضبوط پہلو, یہ سارے مل کر اس کی ایک شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں. اور یہ جو شخصی تعمیر ہے یہ ضرورت کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اور انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کی ضرورت کی تعیین کر سکے, صرف خدا کے لیے ممکن ہے. اور اسی طرح جب کہتے ہیں کہ طاقت کے مطابق اس سے کام لو, تو ہر ایک کی طاقت کا فیصلہ کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. مختلف مزاج ہیں, مختلف حالات ہیں, بعض اندرونی کمزوریاں ہیں. بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے بڑی سخت کمزوری ہو گئی ہے, اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بہانے کر رہا ہے, اس کو ہرگز کوئی کمزوری نہیں, اس کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے آپ اس کو ظالم سمجھیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وسعت میں ہی نہیں ہے انسان کو سمجھنا, اور ایک اندازہ لگایا ہے اس نے. وہ اپنی جگہ بے اختیار ہے, وہ اپنی جگہ بے اختیار ہے. انسان کے حالات اندرونی طور پر اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ
بعض दफा एक माकूल आदमी सारे इल्म के बावजूद भी एक दूसरे इंसान को समझने की अहलियत नहीं रखता। चुनांचे एक पागल के मुतालिक जिक्र आता है कि उसको ये वहम था कि वो शीशे का हो चुका है और लोगों से कहा करता था कि मुझे जोर से हाथ न लगाना, मैं टूट जाऊंगा। और बहुत ही एहतियात से मुलायमत के साथ चीज़ों पर बैठता था, गद्दे वद्दे रखकर, और अपना हर तरह से ख्याल रखता था किसी दिन मैं टूट ना जाऊं। अब माहिर नफ्सियात के पास उसको ले जाया गया और माहिर नफ्सियात ये समझते थे कि हमें पता है ये सब बकवास है, इंसान कहाँ टूट सकता है। चुनांचे उन्होंने उसका ये इलाज सोचा कि अचानक बहुत जोर से उसको थप्पड़ मारा, ये साबित करने के लिए कि देखो तुम नहीं टूट गए और तुम्हें अब एतमाद हो जाएगा। और उसकी अंदरूनी कैफियत ऐसी नाजुक हो चुकी थी कि उसके मुंह से छुन छुन की आवाज निकली और वो वहीं मर के गिर गया, उसका हाथ फेल हो गया। क्योंकि अंदरूनी तौर पर उसको इतना यकीन था कि मैं शीशे का हूं कि उस यकीन की कुव्वत ने उसका दिल बंद कर दिया। तो इंसानी हालात के तकाजे ऐसे हैं, इतने बारीक फर्क हैं कि कोई दूसरा इंसान खा किसी फन का माहिर भी हो, उसकी ना वुसअतों का अंदाजा कर सकता है ना उसकी जरूरतों का अंदाजा कर सकता है। सिर्फ अल्लाह ही है जो ये कह सकता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बस इस पहलू से एक बड़ी भारी तबशीर इसमें मिलती है। और वो जिम्मेदारियां जो खुदा डालता है उनके मुतालिक तो हम यकीन से कह सकते हैं कि हाँ हम इन जिम्मेदारियों को अदा करने के अहल हैं। ये पहलू जब तबशीर का इंसान को मजीद गौर पर मुतवज्जे करता है तो फिर एक खौफ का असर आहिस्ता आहिस्ता गालिब आने लगता है। मसलन जमात अहमदिया है, जमात अहमदिया की जिम्मेदारी क्या है जो खुदा ताला ने डाली है? तमाम मुसलमानों को असर नौ मुसलमान बनाना, तमाम अदयान बातिला पर इस्लाम को गालिब करना और इस इंसान की तकदीर को बदल देना जिसके मुताबिक खुदा फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, जमाना गवाह है कि ये इंसान लाजिमन घाटा खाने वाला है। अपने सूद और ज़ियान की तो इंसान को पूरी होश नहीं होती, पूरी तौफीक नहीं होती। सारे जमाने के ज़ियान को सूद में बदल देना, हर एक सारे नुकसान को फायदे में तब्दील कर देना, ये जिम्मेदारी है जो हम पर डाली गई है। एक तरफ यह आयत तबशीर भी कर रही है, कहती है कि हाँ तुम ये अदा करने के अहल हो, और दूसरी तरफ अपनी कमजोरियों पर निगाह जब इंसान डालता है, अपनी बेबसी और बेअख्तियारी को देखता है, काम के बेशुमार हुजूम नजर आते हैं और वाकयाती जायजा लेता है दुनिया का, तो इंसान समझता है कि मैं बिल्कुल इसका अहल नहीं हूं। मुझ में कहां ताकत है कि मैं किसी एक मुल्क को भी बदल सकूं। सिर्फ एक हिंदुस्तान पर ही अगर जमात अहमदिया अपनी तमाम तवज्जो मबजूल कर दे तो दुनिया के हालात का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक हमारे जराए का ताल्लुक है, हम एक सूबे के हिंदुओं को भी बज़ाहिर मुसलमान बनाने की अहलियत नहीं रखते। फिर आप दुनिया की वसअतों पर नजर डालें, कितने बड़े ममालिक हैं वसी जो दहरिया हो चुके हैं, खुदाई को नहीं मानते, उनकी जुबानें हम नहीं जानते, उनके ख्यालात से हम वाकिफ नहीं हैं, उनकी कौमी आदात से हम वाकिफ नहीं हैं, उन तक पहुंचने की ताकत नहीं है, बैरियर्स हैं राहों में। और ये यकीन है दिल में इसके बावजूद कि खुदा सच कह रहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम पर जो बोझ डाला है वह हम उठाने के अहल हैं, लेकिन कैसे? अब ऑस्ट्रेलिया का सफर दरपेश है और इसी मामले पर गौर करते हुए मेरी तवज्जो इन आयात की तरफ मबजूल हुई कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आज़म है जिसको आज तक किसी गैर मजहब ने पता नहीं किया। ईसाइयत ने वहां एबॉरिजिन्स में कुछ नफूज किया, लेकिन जो ईसाई वहां आबाद हुए आज तक किसी ने उनके कुलूब को पता नहीं किया। और एक बड़ी कौम है, एक बहुत बड़ा फैला हुआ बड़े आज़म है, और वहां हम एक मिशन की तामीर करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी एक दुनिया नहीं, ऐसी सैकड़ों दुनियाएं हैं जहां अभी तक हम कोई नफूज नहीं कर सके। फिजी है, एक छोटा सा जजीरा है बज़ाहिर, लेकिन अब तक की कोशिशों के बावजूद 5000 के लगभग वहां अहमदी हैं और लाखों की आबादी है। उसमें वहां भी एबॉरिजिन्स तो नहीं, लेकिन कदीम बाशिंदे उनके जो अफ्रीकन ममालिक से हिजरत करके आए थे उनकी एक भारी तादाद है, हिंदुओं की एक भारी तादाद है। और इन सबको मुसलमान बनाना, ऑस्ट्रेलिया तो छोड़िए,
फिजी में भी बहुत मुश्किल नजर आता है। फिर सिलोन है, वहाँ के हालात ये हैं कि बुद्धिस्ट अक्सरियत में हैं और उन बुद्धिस्ट में आज तक हम नफूज नहीं कर सके। वहाँ जो हमारी तबलीग हुई है वो ज़्यादातर हिंदुस्तानी नस्ल के बाशिंदों में तबलीग हुई है। वही हैं जिनमें अहमदियत ने किसी जगह से रास्ता बनाया और अल्लाह ताला के फजल से कुछ लोग उनमें से अहमदी हुए। लेकिन बाकी जो लोग हैं बुद्धिस्ट, और ये दरअसल बुद्धिस्ट का मुल्क है, उनकी गालिब अक्सरियत है, उनमें शाख के तौर पर अहमदी हुए हैं लेकिन बैसियत कौम के उन्होंने कबूल नहीं किया। तो एक छोटा सा जजीरा है, उस जजीरे पर भी हम पता कर पाने की अहलियत नहीं रखते जहां तक अपने ज़ाहिरी हालात का जायजा लें। तो ये मजमून सोचते हुए मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल हुई कि वुसअतें कहीं ऐसी तो नहीं जिनको हमने अभी खंगाल कर देखा ना हो, ऐसी वुसअतें तो नहीं जिनको हमने अभी दरियाफ्त ना किया हो। खुदा की बात तो बहरहाल दुरुस्त है कि हमारे अंदर वुसअत मौजूद है, लेकिन अगर अनटैप्ड रिसोर्सेज पड़ी रहें, अगर इंसान खुदा ताला ने जो कुछ उसे वसीयत किया है उससे पूरी तरह इस्तेफादा ना करे तो फिर इंसान तो झूठा होगा, खुदा झूठा नहीं है। मालूम ये होता है कि हमारी कुछ वुसअतें ऐसी हैं जिनको हमने अभी पूरी तरह टटोला नहीं, और टटोलने के बाद महसूस करके उनके ऊपर काठी नहीं डाली जिम्मेदारी की, उनको उनकी तरबियत नहीं की, खुदा की राह में खिदमत के लिए पेश करने की। जब तक हम अपने नफ्स को टटोल कर उसकी सलाहियतों की तरबियत न करें, वो इस लायक नहीं है कि उन्हें खुदा के हुजूर पेश किया जा सके। इसलिए इंफरादी तौर पर भी और जमाती तौर पर भी मैंने नजर डाली तो बेशुमार वुसअतें हैं जमात अहमदिया की जिनसे इस्तेफादा नहीं किया जा रहा। हर अहमदी अगर अपनी जात पर गौर करे तो अल्लाह ताला ने जो उसको ताकतें वसीयत की हैं उनसे वो पूरा इस्तेफादा नहीं कर रहा, और खुसूसन दीन के मामले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहा, अपनी बीवी की तरबियत का हक अदा नहीं कर रहा, वो ताकतें जो खुदा ने उसे दी हैं उन्हें ज़ाया कर रहा है। बहुत से वक्त खेल कूद और लाभ लाभ में अपनी जायज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर खर्च करता है। कुछ तो तफरीह का हक है इंसान का, वो उसकी बनावट में दाखिल है, लेकिन कुछ इससे जायज़ होता है। और जब इंसान कौमें तफरीह के हक से बहुत ज़्यादा तफरीह में वक्त खर्च करने लग जाएं तो वो अपनी क़ुव्वतों को ज़ाया कर रही होती हैं। फिर बहुत सी ऐसी ज़ुबानें हैं जो घर बैठे आप सीख सकते हैं दीन की खातिर, बहुत सा इल्म है दीन का जो आप बढ़ा सकते हैं, उसकी तरफ तवज्जो पूरी नहीं। इबादत है उसकी तरफ पूरी तवज्जो नहीं जितना कि हक है होनी चाहिए। गर्जी के अगर आप अपनी नज़र को फैलाते चले जाएं तो हर इंसान के अंदर आपको बेशुमार गोशे ऐसे नजर आएंगे जहां अल्लाह ताला ने वुसअतें तो अता फरमाई हैं लेकिन उन वुसअतों से हम पूरा फायदा नहीं उठा रहे। इसलिए जब इज्तिमाई शक्ल बनती है जमात की तो बकसरत ऐसे अहमदी शामिल हैं जमात में जिनकी वुसअतों में से एक छोटा सा हिस्सा जमात को मिला हुआ है, और फिर जमात की जो इज्तिमाई शक्ल बनती है उसमें तमाम जिम्मेदार जो कारकुनान जमात में शामिल हैं या जिन पर बोझ डाले जाते हैं वो आगे फिर अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा नहीं करते और अपनी वुसअतों से फायदा नहीं उठाते। मुरब्बियान भी हैं ऐसे, मुबल्लिगीन बैरूनी ममालिक के भी हैं, दफ्तरों में काम करने वाले भी हैं। अगर वो अपने आप को टटोलना शुरू करें तो महसूस करेंगे कि अभी वो बहुत कुछ और भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके या नहीं किया। तदब्बुर की बातें देखिए कि हर इंसान को खुदा ताला ने एक तदब्बुर का मलिका अता फरमाया है, फिक्र का मलिका अता फरमाया है, और तब मसाइल को जांचना और उनमें तदब्बुर करना और फिक्र के नतीजे में नई नई राहें तलाश करना ये इंसान की फितरत में वसीयत है। लेकिन इस पहलू से भी हर वक्त एक अहमदी का जमाती मसाइल में मुनहमिक होना ये हमें नजर नहीं आता। बसा औक़ात अक्सर अहमदी अपने दुनियावी और घरेलू मसाइल में तो उलझे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कम हैं जो दिन रात इस फिक्र में गलता हों कि दीन का क्या बनेगा, हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे अदा करेंगे, कामों को आसान करने के क्या ज़राए हैं, किस तरह हम थोड़ी कोशिश के साथ ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ये भी सारी सोर्सेज अनटैप पड़ी हुई हैं। लेकिन ये सब कुछ मैंने सोचा और एक अंदाजा लगाया, उसके बावजूद
میرے دل کا دیانتدارانہ فیصلہ یہ تھا کہ سارے احمدی اپنی ساری طاقتیں بھی جھونک دیں تب بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. جہاں ہمارے دائرے پھیل رہے ہیں وہاں اندرونی ذمہ داریاں مزید پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. اگلی نسلوں کی تربیت کے مسائل ہیں, ان میں پیغام کو زندہ رکھنے کا سوال ہے. ایک نیکی پر قائم ہو کر پھر اسے چھوڑنے کا جو رجحان قوموں میں ملتا ہے, تانافانی کا رجحان ملتا ہے, یہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے. تو جہاں دائرے پھیلتے جاتے ہیں وہاں اندرونی تربیت کے معاملے بھی زیادہ سنگینی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. پھر تیزی کے ساتھ اگر آپ پھیلنا بھی شروع کر دیں تو ان کی تربیت کے مسائل اتنے خطرناک سامنے آئیں گے کہ اگر ہمارے اندر ان نئے آنے والوں کی تربیت کی پوری اہلیت نہ ہوئی تو جس تیزی کے ساتھ وہ آئیں گے اسی کی تیزی کے ساتھ اہمیت کو بگاڑنے لگ جائیں گے, اسی تیزی کے ساتھ دین کو نقصان پہنچانے لگ جائیں گے. تو ان پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ قرآن کریم سے تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا جب تک تقویٰ کے ساتھ ہدایت کی تلاش نہ کرے. اور تقویٰ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے تم کہہ دو کہ ہاں سمجھ آ گئی. تقویٰ یہ ہے کہ جو نہیں سمجھ آئی اس کو اس حد تک تسلیم کرے کہ ہاں ہمیں نہیں سمجھ آئی. تو میرے نفس نے یہ فیصلہ کیا بڑی دیانتداری کے ساتھ کہ جہاں تک احمدیت کی وسعت کا تعلق ہے, اس کی اندرونی طاقتوں کے ہر فرد کی اور جماعت کی اندرونی طاقتوں کے مجموعے کا نام ہی جماعت کی وسعت ہے. اس وسعت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اہل نہیں ہیں جو ذمہ داریاں تمام دنیا میں اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی. اسلام کی تبلیغ کے, اس کے نفاذ کے, اس کو زندگی کا ایک ناقابل تقسیم جز بنا دینا, یہاں تک کہ وہ نسل بعد نسل فطرت ثانیہ کے طور پر لوگوں کی رگوں میں جاری ہو جائے. یہ ہے بنیادی تقاضا اسلام کا جسے ہم نے پورا کرنا ہے اور ہم اس کے اہل نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود توجہ منتقل فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تمہارے اندازوں میں کوئی غلطی ہوگی, ہو سکتا ہے بعض وسعتیں تم نے دیکھی نہ ہوں, پھر نظر دوڑاؤ, پھر تلاش کرو. این ممکن ہے کہ کچھ ایسی وسعتیں ہوں جن پر تم نے نظر نہ کی ہو. اس پہلو سے جب میں نے دوبارہ غور کیا تو جو مجھے محسوس ہوا کہ انسان کی وسعتیں صرف اس کی ذات تک یا اس کی جماعت تک محدود نہیں ہوا کرتی, بلکہ اس کے تعلقات اور اس کی دوستیاں بھی تو وسعتوں میں شامل ہوا کرتی. ایک چھوٹا سا ملک اگر ایک بڑے ملک کا دوست ہو تو کیسی ضرورت سے آنکھ اٹھا کر بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے, کہتا ہے تو مجھے نہیں مٹا سکتے اس لیے کہ فلاں ملک میری پشت پناہی کر رہا ہے. غالب نے بھی تو کہا ہے کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو انسانوں کی آبروئیں اور طاقتیں بدلتی ہیں ان کی دوستیوں کے ساتھ. ان کے تعلقات کے دائرے جتنے وسیع ہوں اتنی ان کی وسعتیں پھیلتی چلی جاتی. تو لازماً اس سمت میں کوئی حل ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. تو مان دیکھا تو اگلی آیت یہی سکھا رہی ہے. اس کے مان بعد دعا کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے خدا ہم تو بالکل بیکار اور ناکارہ لوگ ہیں, ہماری وسعتوں میں تو نے اپنا تعلق داخل کر دیا ہے, تبھی ایسے عظیم الشان کام ہمارے سپرد کر رہا ہے جو ناممکن ہے انسان کی بساط میں نہیں ہے کہ وہ ان کو پورا کر سکے. تو جب تک دوست ہے ہماری وسعت ہے, جب تو نے تعلق توڑ دیا تو ہماری کوئی بھی وسعت نہیں. اور جب خدا اپنی ذمہ داریاں ڈالتا ہے تو اپنی اس وسعت میں اس وجود یا اس قوم کی وسعت میں جس پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے اپنے تعلق کو بھی شامل کر لیتا ہے, ورنہ تو ناممکن ہے کہ وہ کام کیا جا سکے. اس پہلو سے مان باپ آنے والی دعا نے مجھے سکھا دیا کہ دراصل ہماری وسعتیں ہمارے خدا میں ہیں, ہماری تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہمارا خدا ہے, اور جتنا زیادہ گہرا تعلق ہم اپنے رب سے کریں گے ہماری وسعتیں پھیلتی چلی جائیں گی. اور چونکہ اس کی طاقت ہی نام اتنا ہی ہے اس لیے بلا شبہ ہماری وسعتیں نام اتنا ہی. یہ ہم پر منحصر ہے کہ اپنے تعلق کو کس حد تک بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اگر خدا کی ذات میں مدغم کر دیں اپنے وجود کو, اگر اپنا کچھ بھی نہ رہنے دیں, نہ اپنی تمنائیں اپنی رہیں, نہ اپنی خواہشات, نہ اپنی محبتیں, نہ نفرتیں, کچھ بھی اپنا نہ رہے, تو پھر ہماری وسعتیں ہمارے خدا کی وسعتیں بن جائیں گی اور اس کے آگے کوئی بھی چیز انہونی نہیں اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں. وہ جو کن فیکون کا مالک خدا ہے
اس کے تعلق کے بعد انسان کیسے وہم کر سکتا ہے کہ میری کیا حیثیت چھوٹی ہے اور میری وسعتیں محدود؟ چنانچہ خدا تعالیٰ نے مان باز دعا سکھا کر اور پھر دعا میں ان تمام باریک پہلوؤں کو روشن فرما کر جو اس مضمون سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، ہمیں حوصلہ بھی دیا، ہمیں سبق بھی دیا، وہ رستہ دکھا دیا جس رستے پر چل کر ہماری طاقتیں پھیلتی چلی جائیں گی اور وسیع تر ہوتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے خدا طاقتیں انسان ضائع بھی کر دیتا ہے، جو کچھ حاصل ہے اس سے بھی تو پورا استفادہ نہیں کر سکتا، اور وسعتوں میں سے وہ حصہ منفی ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ دو طریق پر ہے، بعض دفعہ بھول چوک کے ذریعے، بعض دفعہ خطاؤں کے ذریعے۔ تو پہلی درخواست تو ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو ہماری وسعتیں ہیں اس سے تو پورا فائدہ اٹھائیں، یعنی اندرونی وسعتیں۔ خطائیں کی ہیں تو تو معاف فرما دے، ان کے خطاؤں کی جو سزائیں مقرر ہیں یہ تبھی نتائج تو نے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں نجات بخش اور ایسی توفیق عطا فرما کہ آئندہ خطائیں نہ کریں اور کم سے کم کریں، اور اسی طرح ہماری بھول چوک کے مضمون میں بھی تو داخل ہو جا اور بھولی ہوئی چیزوں کے نتائج بد نتائج سے ہمیں محفوظ فرماتا چلا جا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ یہ کہنے کے بعد گزشتہ قوموں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا دی۔ فرمایا تمہاری سے پہلی دفعہ تو یہ واقعہ نہیں ہوا کہ خدا نے کسی قوم کے سپرد ایک ذمہ داری کی ہے، اور پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا کہ خدا توقع رکھتا ہے کہ تم اس ذمہ داری کو ادا کرو گے۔ ماضی پر نگاہ پڑتی ہے انسان کی تو بہت سی ایسی قومیں نظر آتی ہیں جنہوں نے ان ذمہ داریوں کو کما حق ادا نہیں کیا یا ادا کرنے کے بعد بہت جلد بھلا دیا، اور خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کو لعنتوں میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماضی کے انسان سے بھی سبق سیکھو، تمہاری کچھ وسعتیں ایسی ہیں جو ماضی میں بھی پھیلی پڑی ہیں، کچھ کمزوریاں تم نے ورثے میں پائی ہیں پرانی قوموں سے، کچھ بد عادات ایسی ہیں جو پہلے انسان میں پیدا ہوتی رہی ہیں، اس طرف بھی متوجہ کرو۔ صرف اپنی کمزوریوں سے بخشش کی یا نجات کی دعائیں نہ کرو، سابقہ قوموں کی غلطیوں سے بھی بخشش اور نجات کی دعائیں کرو۔ یہ ابھی تک منفی مضمون چل رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو پہلے ایسی قومیں تھیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی کمزوریاں ان کی راہ میں حائل ہو گئیں، اور ان قوموں کے بد اثرات تاریخی طور پر ورثے میں چلے جاتے ہیں، ان کے بد اثرات سے بچنے کی کوشش کرو، ان کی غلطیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو، عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کام بھی دعا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اب یہاں داخل ہونے، اس مضمون میں داخل ہونے کے بعد بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے۔ ابھی تو خدا تعالیٰ فرما رہا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں، اور اب کہہ رہے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ دعا کرو کہ اے خدا ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا۔ ان دو باتوں میں تو بظاہر تضاد ہے۔ جو خدا یہ عہد کر چکا ہو تم سے ابھی ایک آیت پیچھے کہ میں ہرگز تم پر تمہاری طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہی نہیں، اس پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، یقین کیوں نہیں کرتے اس بات پر، اور کیوں دعا کرتے ہو پھر کہ اے خدا ہم پر ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا؟ یہ جو مضمون ہے اس میں بہت ہی لطیف بعض حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کی طاقتیں اور وسعتیں، ان دونوں میں ایک فرق ہے، اور جب آپ وسعت اور طاقت کو آپ معنی بنائیں تو وہاں یہ اعتراض اٹھتا ہے، جہاں اس فرق کو محفوظ رکھ لیں وہاں یہ اعتراض نہیں اٹھتا۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کی وسعت میں یہ بات داخل ہے کہ جب وہ اپنی پیک کو، اپنے انتہا کو پہنچے گا تو ایک عظیم الشان پہلوان بنے گا۔ اگر اس نے پہلوان بننا ہو، اگر مثلا اس نے دنیا کا سب سے بڑا ویٹ لفٹر بننا ہو، بوجھ اٹھانے والا، تو اس کی وسعت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ایک زمانے میں جا کر بہت ہی عظیم الشان پہلوان ثابت ہوگا بوجھ اٹھانے کے میدان میں، اور ویسا ایسا ریکارڈ قائم کرے گا کہ دنیا میں کوئی بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس کی طاقت میں یہ بات داخل نہیں، کیونکہ بچہ ابھی اس وسعت تک پہنچا نہیں ہے۔
ابھی اس مقام سے پیچھے ہے. اس کی طاقت میں تو صرف یہ بات داخل ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو چلائیں ورنہ گر پڑے گا, اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے. تو ایک عظیم الشان مضمون میں انسان کو داخل کر دیا خدا تعالیٰ نے, انسان کے ذہن کو, اور فرمایا کہ دیکھو وسعتیں تو تمہاری بہت ہیں, لیکن تمہیں وسعتوں کو استعمال کا کرینہ بھی تو ہم ہی سکھائیں گے, تمہاری طاقتوں کو رفتہ رفتہ ہم ہی بڑھائیں گے. تو ہم سے یہ دعائیں کرو کہ اے خدا تیری تقدیر ہم نے اچانک ایسے مشکل کاموں کا سامنا نہ کرا دے جو ہماری وسعت میں تو ہیں لیکن ہماری غفلتوں کے نتیجے میں ہم نے ابھی تک حاصل نہیں کی. یہاں یہ مضمون پھر ایک دو شاخہ مضمون بن جاتا ہے اور تحمل اور غور سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. خدا تعالیٰ طاقت کے وسعت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے درست, اور خدا تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری طاقتوں سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ ڈال. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری طاقتیں اور ہماری وسعتیں ایک ایسی منزل پر اکٹھی ہو جانی چاہیے. اگر ہم نے ذمہ داری ادا کی ہو تو ہمیں اس وقت اپنی وسعتوں کے اندر رہتے ہوئے ایک خاص طاقت حاصل کر لینی چاہیے. یہ بھی تو ایک واقعہ انسانی زندگی میں گزرتا ہے. اس کو مزید سمجھانے کی خاطر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان اگر دوڑنا شروع کرے اور اپنی طاقتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کرے تو اس کے جسم میں نشو و نما پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک انسان اگر لیٹا رہے اور ایبی بن جائے تو بعض دفعہ وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا. اگر ان دونوں کو سمجھا دیا گیا ہو کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں اور فلاں وقت ہم نے تمہیں فلاں سفر پہ روانہ کرنا ہے, تو وہ شخص جو لیٹا رہا اور اس نے اپنی طاقتوں کو ضائع کر دیا, اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے. اس پر بات خوب کھول دی گئی تھی, ذمہ داریاں بیان کر دی گئی تھی, اس لیے اس کی وہ طاقت ہونی چاہیے تھی. اور اگر اس پر کوئی ذمہ داری ڈالے اس وقت تو ناانصافی نہیں ہوگی. تو بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وسعتوں کے اندر ایک چیز ہو اور ایک خاص وقت کی منزل پر جا کر ہمیں جو خدا تعالیٰ نے خوب کھول کر ہماری ذمہ داریوں کو بیان فرما دیا ہے, ان سے آگاہ کر دیا ہے, اس وقت پر جا کر ہم پر وہ بوجھ پڑنا ہو, لیکن اپنی غفلت اور اپنی نالائکی کے نتیجے میں ہم نے اپنی وہ طاقت ڈیولپ نہ کی ہو. ایسے موقع پر اگر خدا وہ بوجھ ڈالے تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی, وسعت کے بھی مطابق ہوگا اور اس طاقت کے بھی مطابق ہوگا جو ہونی چاہیے تھی. اس لیے خدا تعالیٰ نے اس مضمون میں ہمیں ہمارے ذہنوں کو داخل فرمایا اور ہماری توجہ اس طرف مضمون فرمائی کہ تم ہر قدم پر ایک کمزور چیز ہو, نہ اپنی وسعتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہو نہ اپنی طاقتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہو. اس لیے پھر تمہاری وسعتوں میں دعا داخل نہیں ہوگی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے, علم داخل نہیں ہوگا تو تم کچھ بھی داخل نہیں کر سکو گے. اس لیے یہ بھی ہم سے ماننا اور یاد کیا کرنا کہ اے خدا ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈال. یعنی جس منزل پر چاہے ہماری غفلتیں بھی حائل ہو گئی ہیں, جس منزل پر جو طاقت ہے تو اتنا رحم فرمانا کہ اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دینا ورنہ ہم مارے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ طاقت ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نہیں کر سکے. یہ اقرار کرنے کے بعد اور یہ منت کرنے کے بعد کہ اے خدا تو عالم الغیب ہے, تو جانتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, تمام تفاصیل پر تیری نظر ہے, لیکن ساتھ ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں, ہم نسیان کے بھی شکار ہیں. بار بار ہمیں نصیحت کی جاتی ہے پھر باتیں بھول جاتے ہیں, بار بار یاد کرائی جاتی ہیں پھر ذہن سے اتر جاتی ہیں, ذمہ داریاں دکھلا دی جاتی ہیں پھر نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. تو اتنے کمزور لوگ ہیں, اس لیے ہم سے رحم کا سلوک فرما اور جو طاقت ہماری ہونی چاہیے اس پر فیصلہ نہ کرنا, جو طاقت ہو کسی منزل پر اس کے مطابق ہم سے سلوک کرنا, لیکن پھر ان طاقتوں کو بڑھاتے چلے جانا. آگے ایک مضمون آئے گا جو بالآخر بات کو کھول دے گا کہ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے اور کیا ماننا ہے. واقعنا واغفر لنا, اے خدا 2 قسم کے معاملات ہم سے فرما. واقعنا درگزر فرما, درگزر فرمانا اور مغفرت فرمانا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اور ایک کے بعد دوسری رکھی گئی ہے. واقعنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک غفلت ہو رہی ہے, اس سے روکا بھی جا سکتا ہے لیکن انسان اس کو لائسنس دے دیتا ہے, چھٹی دے دیتا ہے, چلو کوئی بات نہیں کر لو بشک.
کچھ نہیں ہوتا تمہیں. چنانچہ ماں باپ بعض دفعہ بچوں کو بعض کھیلنے دیتے ہیں جن سے وہ ویسے منع کرتے رہتے ہیں, لیکن تھوڑی سی اگر وہ کھیل لیں, ذرا سا مشغلہ کر لیں تو وہ اعراض کر لیتے ہیں, آنکھیں پھیر لیتے ہیں. اور بعض دفعہ بےہودہ حرکتیں کر رہے ہوں بچے تو ماں باپ دیکھتے نہیں, عمدن ان کی آنکھوں میں غفلت سی آ جاتی ہے کہ گویا ہم نے دیکھا ہی کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واف عنا, ہم سے عفو کا سلوک فرما. چنانچہ میں نے دیکھا ہے حضرت مسلم موعود کا بھی یہ طریق تھا, کیونکہ انہوں نے تو اپنی عادتیں قرآن سے سیکھی تھی. بچے کبھی کوئی بعض بار لوڈو کھیلتے ہیں اور ایسا پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ وقت ضائع کریں, لیکن سمجھتے تھے کہ آخر بچے ہیں, کبھی کبھی لوڈو کھیلنے بھی دیتے تھے. اور اس طرح کے آئے ہیں تو اس طرف نظر ہی نہیں ڈالی, اوپر نظر سے باتیں کر کے واپس چلے گئے, وہ دیکھا ہی نہیں. اور جب دیکھتے تھے کہ زیادتی کرنے لگ گئے ہیں تو پھر وہ نظر نیچے ڈالتے تھے اور ہمیں بتا دیتے تھے کہ اب میں پکڑنے پر آیا ہوں. تو انسان سے اگر عفو کرنے والا کوئی سلوک کر رہا ہو تو پھر غلطیوں کا امکان اس وجہ سے نہیں بعض دفعہ ہو جاتا ہے. بہت ہی پیار کرنے والا وجود ہو اور عفو کرنے والا وجود ہو تو اس کے نتیجے میں تو بعض دفعہ حوصلے بڑھ جاتے ہیں گناہوں کے. اس کے نتیجے میں بھی تو انسان بعض دفعہ جان بوجھ کر غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ بہت ہی مہربان ہے ہمارا آقا. تو فرمایا جب تو عفو کا سلوک فرمائے گا تو پھر بخشش کی بھی تیاری کر لینا, ہم سے لازماً پھر کچھ اور غلطیاں بھی ہوں گی. اور ورحمنا نے بات کھول دی کہ اے خدا, دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر, اپنی طاقتوں پر, اپنے ذرائع سے کچھ نہیں کر سکتے, رحم کر ہم پر, بیکار لوگ ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بیکار لوگ ہیں. رحم کر اور جو تو نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان میں ہماری وسعتوں پر نگاہ نہ کر, اپنی وسعت پر نگاہ فرما. انت مولانا نے یہ بات کھول دی. آخری تان اس بات پہ ٹوٹی کہ ہم نے مضمون اس طرح شروع کیا کہ خدا نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے, وسعتیں عطا کی ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں, دیکھیں اور اس کام میں آگے بڑھیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے لگے. پھر محسوس ہوا کہ سب ذمہ داریاں ادا کرنے کے باوجود بھی ہم میں طاقت نہیں, کام بہت زیادہ ہے. پھر نظر نے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ ہماری وسعتیں تو دراصل خدا کی طرف ہیں, اس سمت میں کھلے ہوئے ہیں رستے وسعتوں کے. اس سمت میں آگے بڑھے تو ایک بہت ہی پیارا مضمون نظر آیا. ہر قدم پر مغفرت ہے, بخشش ہے, خطاؤں کی معافی ہے اور محبت اور پیار کا سلوک ہے. اور بالآخر خدا کہتا ہے کہ تم تعلق مجھ سے رکھ لو, میری طرف جھکنا سیکھ لو, بس یہ میں تم سے کہتا ہوں. پھر میری وسعتیں تمہاری وسعتیں ہو جائیں گی. پھر تم اس مقام پر کھڑے ہوگے کہ کہو کہ ربنا انت مولانا, ربنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کیا خدا بات تو یہی ختم ہوتی ہے کہ ہمارا دوست تو ہے, اور جس کا تو دوست ہو اس کے مقدم میں شکست کہتی, جس کو تیری طاقتیں نصیب ہو جائیں وہ کسی اور طرف سے کیوں مدد مانگے, کیوں کسی اور طرف جھکے اور کہے کہ ہمارے فلاں معاملے میں ہماری مدد کرو. وہ تو صرف اس سے مانگے گا اور اس بات پر ناز کرے گا کہ اللہ ہمارا مولا ہے. لیکن اس مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے, اور اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے ایک گہری سچائی کا تعلق اپنے رب سے رکھنا پڑتا ہے, ایک گہری محبت اور عشق کا تعلق اپنے رب سے رکھنا پڑتا ہے. ورنہ خالی منہ سے کہہ دینے سے مولانا یہ بات بنتی نہیں, کیونکہ ولایت کا مضمون دو طرفہ ہے. آپ جب تک خدا کا دوست نہ بننا چاہیں یا خدا کی طرف دوستی کے ہاتھ نہ بڑھائیں, خدا آپ کا مولا نہیں بن سکے گا, نہ بنے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون کا شاہکار ہیں. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دوستی کا حق ادا کیا اور سب سے زیادہ اللہ آپ کا دوست بنا. اسی لیے سورہ محمد میں جو حضرت کے نام پر ہے فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, کہ محمد مصطفیٰ نے تمہیں یہ مضمون سکھا دیا ہے, ان اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ ایمان لانے والوں کا مولا بن جاتا ہے. وان الکافرین لا مولا لهم, اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا کوئی مولا ہی نہیں. تو مولا والی فتح پائیں گے ان لوگوں پر جن کا مولا کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا یہ دعا کرو کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین,
کہ تو ہمارا مولا بن چکا ہے اور کافروں کا مولا کوئی نہیں، اس لیے لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں پتہ نصیب ہے۔ جنگ بدر میں مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شدید ضرورت تھی مدد کی، 313 کمزور صحابہ جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں، لوڑے لنگڑے بھی تھے، وہ بچے بھی شامل تھے جو پاؤں اونچے کر کر ایڑیاں اٹھا کر جوان بن کر بیچ میں داخل ہوئے تھے، مگر ایڑیاں اٹھانے سے تو قد اونچے نہیں ہو جایا کرتے یا انسان جوان نہیں ہو جاتا۔ اس کمزوری کی حالت میں ایک عرب کا مشہور پہلوان جو فنون حرب کا چوٹی کا ماہر سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی دشمنیاں تھیں جو ان سے اتارنا چاہتا تھا۔ اب وہ شخص جس نے صرف خدا کو مولانا بنایا ہو، وہ شخص جس کا کامل توقع اپنے رب پر نہ ہو، وہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اپنے فرمایا کو واپس کر دو، مجھے خدا کے معاملے میں کسی مجرم کی مدد کی ضرورت نہیں۔ کتنی شدید ضرورت تھی۔ عام حالات میں انسان خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ایک مددگار مل گیا ہے، اور نہ یہ بھی بہانہ بنا دیتا ہے کہ خدا نے بھیجا ہے۔ اہم ضرورت کے وقت چیز آئی ہے، خدا نے بھیجی ہوگی، لیکن وہ کامل موحد جو توکل کے مضمون کو جانتا تھا، جو جانتا تھا کہ خدا کے سوا میرا مولا نہیں ہے کوئی، اس نے یہ جواب دیا کہ نہیں، مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس تک پہنچنے کے لیے سچائی کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے۔ سچے دل سے آپ اپنے رب کے بنیں گے تو وہ مولا بنے گا، اگر منہ کی باتیں ہوں گی تو نہیں بنے گا۔ دوستی کے حق بہت ادا کرنے کو مشکل نہیں ہے، خدا سے پیار کا تعلق بنانا پڑے گا، اور یہ آسان منزلیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، ساری دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نہایت ہی آرام دہ سفر ہے۔ اخر سے مغفرت میں آپ داخل ہوئے، پھر رحم میں داخل ہو گئے، اور آخر پہ مولا کہہ کر سارا بوجھ خدا پہ ڈال دیا۔ اس سے زیادہ بھی آسان سفر ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمت ہے انسان جو یہ سفر بھی اختیار نہیں کرتا۔ اس میں جذبات کا رخ خدا کی طرف موڑنا پڑتا ہے، سچے پیار کا سلوک اپنے رب سے کرنا پڑتا ہے، اس سے محبت کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنے وجود پر غالب کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ باتیں نصیب نہ ہوں، اس وقت تک یہ سفر بظاہر آسان ہونے کے باوجود بھی انسان اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو آپ محفوظ رکھیں، بے انتہا کام ہے۔ ناممکن ہے کہ جماعت اپنی ان طاقتوں سے جو بظاہر اس کی سرشت میں خدا کے علاوہ ہیں، ان طاقتوں کے ذریعے وہ دنیا میں ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ 90 سال ہو گئے اس ملک میں یا اس بر صغیر میں، اور اپنی طاقتیں جن میں خدا کے فضل بہت سے شامل ہیں، وہ ملا کر بھی آج تک ہماری یہ کیفیت ہے کہ اس ملک میں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو اگر بنا کریں گے اپنی طاقتوں پر تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے زیادہ تر متوجہ ہونا پڑے گا اپنے رب کی طرف، زیادہ تعلق اور پیار کا تعلق قائم کرنا پڑے گا اپنے رب کی طرف۔ جتنی کثرت کے ساتھ اہل اللہ پیدا ہوں گے، مولا کے مقابلے پر ولی رکھا ہوا ہے اللہ، بندے کے لیے لفظ ولی آتا ہے، اس کے مقابلے پر خدا ان کا مولا ہوتا ہے جو ولی ہوتے ہیں اپنے رب کے۔ اس لیے آپ کو ولی ہونا پڑے گا، ہر ایک میں آپ میں سے ایسا ہو کہ اس کے یقین ہو کہ خدا میرے دوست ہے، وہ اسے پیار کرتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ سارے کام خود بخود کس تیزی سے ہونے لگیں گے، ہمارے الٹے بھی سیدھے ہو جائیں گے، ہماری خطائیں بھی نیک نتائج پیدا کریں گے، ہمارے نسیان بھی ان لوگوں سے زیادہ عظیم الشان کام دکھائیں گے جو قومیں بھولتی نہیں ہیں اپنے فرائض کو۔ ہر بات ہماری سیدھی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ہمارا مولا اللہ ہوگا، اور جن کا مولا اللہ ہو جائے ان کو لازماً کافرین پر فتح عطا ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله